محترم دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے بہت ضروری باتیں بتائی گئی ہے، لہٰذا آپ سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ پاکستان کا ہے۔ وہاں ایک لڑکا ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ ریسٹورنٹ اس کے گھر سے تھوڑی ہی دور پر تھا، چنانچہ روز وہ پیدل اپنے کام پر جایا کرتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا، اور شام کو ایک قبرستان سے ہو کر اس کا گزر ہوتا تھا، لیکن نہ وہ اس قبرستان میں داخل ہوا نہ اس کے بارے میں سوچا۔ لیکن ایک روز وہ کام پورا کر کے واپس گھر آ رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس وقت وہ لڑکا قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ یہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، چنانچہ اس نے سوچا کہ قبرستان میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ آواز کس کی آ رہی ہے، اور اس خاموش شہر میں کون اتنے تیز سے بول رہا ہے۔ تو دوستو، وہ کس کی آواز تھی اور قبرستان میں کون اتنی زور زور سے بول رہا تھا، آگے ہم وہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے ہی وہ لڑکا قبرستان میں داخل ہوا تو آواز تیز ہونے لگی۔ یہ دراصل ایک عورت کی آواز تھی۔ اس لڑکے کو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی بے بس ہے اور مدد کی مانگ کر رہی ہے۔ جب عورت کی آواز کچھ صاف ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت پکار رہی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے جلدی یہاں سے نکالو، میں تجھے ایسی بات بتاؤں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں سنبھل جائیں گی۔ اب میرے پاس اپنی اصلاح کا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے انجام سے سبق حاصل کر لیں اور کامیاب ہو جائیں۔ وہ لڑکا ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں آ کر کچھ بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا معاملہ بتا دیتا ہے۔ بزرگ حضرات اس لڑکے کے ساتھ قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اب وہ لڑکا 8 سے 10 لوگوں کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی، چنانچہ وہاں کے بزرگ اور عالموں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کی بات ایک بار ہمیں ضرور سننی چاہیے، اس لیے قبرستان کی کھدائی کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ قبر کی کھدائی شروع کر دی جاتی ہے۔ اتنے میں 8 سے 10 لوگوں کی جماعت 50 سے 60 لوگوں کی جماعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب قبر کی کھدائی مکمل ہو چکی تو دیکھا گیا کہ وہاں ایک عورت موجود ہے جو کہہ رہی ہے، کوئی میرے گھر چلے جاؤ اور کپڑا چادر لے کر آؤ۔ وہ لڑکا جس نے پہلی بار عورت کی آواز سنا تھا، وہ اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور اس عورت کا ایک پرانا کپڑا اور بڑی چادر لے کر آتا ہے اور کپڑے قبر میں پھینک دیتا ہے۔ وہ عورت اس کپڑے کو پہن کر باہر آتی ہے اور سیدھے اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ ادھر لوگ بھی عورت کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ وہ عورت کہتی جا رہی تھی، تم لوگ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ عورت دوڑ کر اپنے گھر کے کمرے کی طرف لپکتی ہے اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے، مگر لوگوں کی تعداد ابھی بھی بڑھنے لگی ہے اور سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دیتی ہے، کہتی ہے، سبھی لوگ اندر آ جاؤ، آج میں تم لوگوں کو ایسا سبق دوں گی کہ جن سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔
قبر سے باہر آنا اور یہ پیغام دینا ہی شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے دوستو، عورت نے جب چادر اتاری تو وہاں موجود لوگوں کی طبیعت بگڑنے لگی اور کپ کپی طاری ہونے لگی، اور ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں ہے، بال تو دور سر کی کھال بھی موجود نہیں ہے۔ جب اس لڑکے نے، جو لڑکا اس سے پہلی بار اس کی آواز کو قبرستان میں سنا تھا، اس لڑکے نے سوال کیا کہ تمہارے بالوں کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ عورت بولتی ہے کہ جب میں جوان تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی تو بالوں کو ننگا رکھتی تھی، چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری تعریف کریں اور خوبصورتی کو دیکھ کر متوجہ ہو۔ اس لڑکے نے پھر سوال کیا، تمہارے ہونٹ کیا ہوئے؟ عورت جواب دیتی ہے، میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز میں لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ دوسرے میرے ہونٹ پر مر مٹے اور یہ خواہش کرے کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اور وہاں موجود تمامی لوگ ڈر چکے تھے کیونکہ یہ منظر بھیانک اور خوفزدہ تھا۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا لڑکا ہی اس عورت سے ہمت اور حوصلے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکا غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیر کی انگلی کے ناخن اور خال موجود نہیں ہے۔ لڑکا سوال کرتا ہے کہ تمہارے پیر کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ عورت بڑی تکلیف سے جواب دیتی ہے کہ جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی طرف مجھے بڑھتے ہوئے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا تھا، اور انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیروں سے ملتی تھی، ان سے ناجائز تعلقات بنایا کرتی تھی۔ اور آج میں تم لوگوں کو بتانے آئی ہوں کہ عورتیں اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں، ہاتھ پیر منہ کی نمائش نہ کرے، کیونکہ ہاتھ پیر منہ کی نمائش نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اس عورت نے کہا، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ، اور یہ کہہ کر وہ عورت ڈھیر ہو گئی، یعنی پھر مر گئی، تو لوگ اسے پھر سے لے جا کر اسی کے قبر میں لوگ دفنا دیتے ہیں۔ تو محترم دوستو، آپ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔